إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقالت أم المؤمنين عائشة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنی وحی کے ذریعے سے نوازا ہے. وحی الہی کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی رہنمائی کا سامان کیا گیا ہے. اس وحی میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، اس وحی میں سب سے پہلے جس بات کی تلقین کی گئی، جس بات کا حکم دیا گیا، وہ اس امت کو علم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلے جب جبریل تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی 5 آیتیں لے کر آئے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم الانسان ما لم يعلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی الہی کے آغاز میں اس امت کو سب سے پہلے جس بات کا حکم دیا وہ پڑھنے اور سیکھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا. کیونکہ یہ دین، یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آئی تاکہ جس وقت یہ دنیا میں آئی ہے اس وقت اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے، کیونکہ یہی آخری شریعت ہے، یہی آخری نبی ہے اور یہی پیغام آخری پیغام ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے زمان و مکان کی قید کے بغیر ہدایت کا راستہ اور سرچشمہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہلیت سے انسانیت کو نکالنے کے لیے علم کا حکم دیا. جاہلیت جہل سے شروع ہوتی اور جب تک جہل کا علاج علم کی روشنی کے ذریعے نہ کر لیا جائے تب تک جہل ختم نہیں ہوتا، اور جب تک جہل ختم نہ ہو جاہلیت ختم نہیں ہوتی. جاہلیت کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کا حکم دیا. یہ عظیم الشان حکمت ہے اس دین کی. وحی کے سلسلے میں سب سے پہلے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرأ کے ذریعے سے انسانیت کو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا. اس کے پیچھے یہ عظیم شان حکمت چھپی ہوئی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے انسانیت کو کہاں سے نکالا اور کہاں لا کر کے کھڑا کرنا چاہتا ہے. یہ دین، یہ شریعت اسلامیہ اپنے ماننے والوں کو کس ماحول میں لانا چاہتی ہے اور کس گندے زمانے جاہلیت کے گندے ماحول سے نکالنا چاہتی ہے. زمانے جاہلیت سے نکالنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا مشکل تھی زمانے جاہلیت کے اندر؟ زمانے جاہلیت میں لوگ رہتے تھے ویسے ہی اسلام کے بعد بھی رہتے، کیا پریشانی کی بات تھی؟ لیکن مشکل یہ تھی کہ زمانے جاہلیت کے اندر دنیا کی کوئی ایسی برائی، ایسی گندگی، عقیدے کی، عبادت کی، معاملات کی، تصرفات کی، حقوق کی، آداب کی، اخلاق کی، سیاست کی کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا زندگی کا جس سلسلے میں وہاں پستیاں موجود نہ ہو. ہر طرح سے وہ سماج گیا گزرا تھا. وہ سماج پستی کی طرف، پستی کی آخری سطح پر تھا. اس سماج کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی حق، کسی کے حق کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا تھا. انسانیت کو یہ شعور بھی نہیں تھا کہ وہ انسان ہے تو اسے انسان کی زندگی گزارنی چاہیے، بلکہ وہ پورے طور پر انارکی، ظلم و بربریت اور اس کے علاوہ پستی جس کو کہا جاتا ہے،
گراوٹ اخلاق کی، تہذیب کی، شرافت کی، انسانیت کی گراوٹ کی آخری سطح پر. اسی لیے امت کے علماء نے اس سلسلے میں جب گفتگو کی ہے تو بڑی تفصیلات پر گفتگو کی ہے. میرے بھائیوں، جب امت کے لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ کا دین ملا، قرآن کریم نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں، آپ کی تعلیمات، آپ کی ہدایات کے ذریعے سے امت کو رہنمائی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا تفریق جیسے مردوں کو تعلیم دینے، مردوں کو تربیت دینے اور ایسے ہی انہیں روشنی میں لانے کا انتظام و اہتمام کیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی دوسری شق جو مردوں کے بالمقابل عورتوں کی ہے، خواتین کی ہے، ماؤں بہنوں کی ہے، جو امت کی پیدا کرنے والیاں ہیں، اجیال کو جنم دینے والیاں ہیں اور نئی نسل کو تربیت دینے کی ذمہ داری سب سے زیادہ ان کی گردنوں پر ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی حکم دیا ہے علم حاصل کرنے کا، وہ جیسے مردوں پر لاگو ہوتی ہیں وہ باتیں ایسی ہی خواتین پر بھی لاگو ہیں. اور خاص طور پر آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلیت سے نکالنے کے لیے اور علم کی روشنی میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے بندگان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کا علم، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور پورے وجود کو تقوی سے، للہیت سے، شرافت سے، نجابت سے آباد کرنے کے لیے کس طرح کا حکم نازل فرمایا، کیسی تعلیم، کیسی ہدایات اور کیسی تربیت کا انتظام فرمایا. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ بھی پیغام پہنچایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عورتیں جو ہیں نا، خواتین جو ہیں، ان خواتین کے لیے اصل عبادت کی جگہ فضیلت والی ان کا گھر ہے. لیکن اگر وہ گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے اگر وہ مسجدوں میں آنے کی اجازت مانگے، انہیں پسند ہو، انہیں محبت ہو، انہیں چاہت ہو کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور مسجد میں اس کے انتظامات کیے گئے ہوں، تو آپ امت کے مردوں کو، ان خواتین کے مسئولین کو، ذمہ داران کو یہ تعلیم دے دیجئے کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکیں. البتہ اتنی تلقین کی کہ ان کے لیے عبادت کی جگہ فضیلت والی ان کا گھر ہے، اور گھر کے اندر بھی جو اندر کی کوٹری ہے جو اور بھی زیادہ ڈیپ ہے اور زیادہ گہرائی میں ہے، یا اور بھی زیادہ، یعنی جتنا زیادہ اندر کی کوٹری میں وہ نماز پڑھیں گی اتنا زیادہ ان کے لیے بہتر ہے. لیکن انہیں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ مسجدوں میں آنا چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور مساجد کے اندر، چونکہ مساجد کا پیغام صرف یا مساجد کا کام صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان میں اللہ کے گھر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے. آپ یاد کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے سلسلے میں اور مساجد کے مقصد کے سلسلے میں کئی مرتبہ کئی جگہوں پر حدیثوں کی گفتگو فرمائی ہے، اور اس ضمن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم اور یہ بات کئی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اور یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس بدوی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو دیہاتی آیا تھا اور مسجد نبوی میں اپنے پیشاب کر دیا تھا، صحابہ نے ڈانٹا، آپ نے صحابہ کرام کو ڈانٹا، منع کیا، اور اس کے بعد جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے کہا اس کے پیشاب پر ایک بالٹی پانی پھینک دو، ایک ڈول پانی پھینک دو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی، اس اعرابی اور بدوی کو بلا کر کے کیا کہا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما المساجد لم تبن لہذا، بھائی ایسا ہے کہ مسجدیں یہ پیشاب پخانے اور گندگی کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، انما بنیت للصلاۃ یا لاقامت الصلاۃ ولذکر اللہ ولتلاوت القرآن. یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں، اور ان مسجدوں کی تعمیر جو عمل میں آتی ہے، انہیں جو بنایا جاتا ہے، انہیں جو بسایا جاتا ہے، اس کے پیچھے تین مقاصد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مقصد ذکر کیا. آپ نے فرمایا اقامت الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں قائم کی جائیں گی مسجدوں کے اندر. مسجدوں کا جو ایک مقصد ہے، عظیم الشان مقصد، بلکہ سب سے اہم ترین مقصد وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نمازیں پڑھی جائیں گی. نمازوں کی اقامت کے لیے یہ مسجدیں قائم کی جاتی ہیں. وَلِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا. قرآن کی تفسیر ہے، حدیثوں کی تشریح ہے، فقہی مسائل ہیں، عقائد ہیں، احکام ہیں، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے اندر روزمرہ کی زندگی میں جو پیش آنے والے مسائل ہیں اس کی رہنمائی، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے. بتائیے چلا کہ جو مناسب جگہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے سب سے زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، اس کی مسجدیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس میں مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی کہیں تلاوت نہیں کر سکتا ہے. تلاوت انسان جہاں اسے میسر آئے، صاف ستھری جگہ باوضو ہو کر کے اور نیک نیتی کے ساتھ تلاوت کرے.
لیکن مسجدیں اس کے لیے مناسب جگہ، سب سے زیادہ مناسب جگہ جس کے لیے جو اس کے لیے ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا مطلب صرف اور صرف لفظی تلاوت نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی یہ معنی شامل ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، قرآن کریم کا مدارسہ کیا جائے، قرآن کریم کا مذاکرہ ہو، اسے پڑھا جائے، پڑھایا جائے، لوگوں کو اس کی تعلیم دی جائے، سکھایا جائے، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مقاصد کے لیے اور بڑے عظیم مقاصد کے لیے امت کو عطا فرمایا ہے، اس کی تلقین فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم مردوں کو بھی ہے، عورتوں کو بھی ہے، اور اس کے پیچھے دو مقصد ہوا کرتے ہیں۔ حصول علم کے پیچھے دو مقصد ہیں، ایک مقصد ہے یرفع الجہل عن نفسہ، اور دوسرا مقصد ہے یرفع الجہل عن غیرہ۔ علم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی ذات سے جہالت کا خاتمہ کرے، یعنی جو اس کے پاس جہالت ہے، یعنی علم نہیں ہے، عقیدے کی معلومات نہیں ہے، دین کی معلومات نہیں، شریعت کی معلومات نہیں، حلال و حرام کی معلومات نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ اپنی ذات سے اس جہالت کو دور کرے، علم کی روشنی میں آئے، دین اور شریعت کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لائق ہو سکے، اللہ کو راضی اور خوش کر سکے۔ پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے۔ اور علم حاصل کرنے کا جو دوسرا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں سے جہالت کا خاتمہ کرنا، اپنے بھائی سے، اپنے گھر کے لوگوں سے، پڑوسیوں سے، کنبے قبیلے سے، مسلمانوں سے، سماج سے، ملک سے، دنیا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان سے جہالت کا خاتمہ کیا جائے۔ اور جہالت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں جہالت اور علم کی جو بات چل رہی ہے وہ سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور سنت اور شریعت اور فقہ اور عقائد، ان کے معلومات کے بارے میں بات چل رہی ہے، یعنی علم دین کی بات چل رہی ہے، علم شریعت کی بات چل رہی ہے۔ اس حوالے سے اپنے آپ کو علم کی روشنی میں لانا ہے اور اس جہالت کو ختم کرنا ہے۔ ورنہ ایک آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور دنیا کے علوم اس کے پاس ہیں، لیکن اگر وہ دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے، اسے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی توحید کسے کہتے ہیں، اسے نہیں پتا ہے کہ نمازوں کی ادائیگی کے احکام کیا ہیں، اسے نماز کی فرائض کا پتہ نہیں، اس کے حکام کا پتہ نہیں، اس کے مسائل کا اسے علم نہیں ہے، جو دین کے رکن ہیں، دین کے پلرز ہیں، ان کی وضاحت، ان کی معلومات ان کے پاس نہیں ہے، تو ایسا آدمی دنیا کے حساب سے ہے نالج والا، ڈگری والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ایک جاہل کی ہے، وہ علم والا نہیں مانا جاتا۔ تو بہرحال یہ اصولی بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ، اور اسی لیے سب کی ذمہ داری ہے دنیا کے علوم جو بھی انسان حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کرے، اور بشرطے کہ وہ جائز ہو، مفید ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کی حرمت اور ممانعت نہ ہو، وہ اسے دین سے دور کرنے والا علم نہ حاصل کرے انسان۔ لیکن ہر طرح کی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ اس انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سب سے زیادہ اہمیت اللہ کے دین کے علم کی رکھے، اور اس کی اہمیت سمجھ کر کے وہ اللہ کے دین کو حاصل کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا مفتی بن جائے، یا وہ 10-20 سال علم حاصل کر کے وہی اسی کی باریکیوں میں رہ جائے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری چند لوگوں کے اوپر اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک ٹیم امت کے اندر ایسی ہونی چاہیے جو پورے طور پر علم کے پیچھے لگے ہوئے ہوں، علم ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہو، علم کو سیکھنا سکھانا یہی ان کا مشن بن جائے۔ ایک طائفہ امت کے اندر فقہا کا ہونا چاہیے، علماء کا ہونا چاہیے، ورنہ سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو دین کی موٹی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ دین کی خاص طور پر سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی توحید کا مسئلہ، عبادات کا مسئلہ، ایمانیات کا مسئلہ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندگی ہے، عبادات کے کام ہے جس کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا، عبادات کی انجام دہی ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ ارکان کیا ہے دین اسلام کے، فرائض کیا ہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج و زکات کے مسائل، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، موٹی موٹی باتیں جس کے بغیر انسان زندگی اسلام کے نام کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے، ایسا علم ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اسی کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے، فرض ہے ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو بچی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کسی بھی سماج کسی بھی طبقے کا رہنے والا ہو، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان۔ تو بہرحال یہ علم جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ علم اس کے دین کی موٹی باتوں کا، عقائد، توحید، رسالت، آخرت، اور پھر عبادات، اور جو کچھ بھی حلال حرام اور زندگی گزارنے کے لیے جو موٹی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان اسلام کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔
ہے. اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں بہت کچھ تفصیلی تعلیمات کا تذکرہ موجود ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے. لیکن مجھے اصل میں آج دراصل میں کچھ باتیں اپنے بھائیوں سے اور خاص طور پر اپنی بہنوں سے، ماؤں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں، غور کریں کہ اس وقت اسلامی سماج کی حالت کیا ہوتی جا رہی ہے. بڑی بڑی تعلیمی ڈگریاں لوگوں کے پاس موجود ہیں، مائیں اور ایسے ہی سرپرست جو ہے، باپ جو ہے، وہ اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنے سلسلے میں ساری توجہ جو ان کی لگی ہوئی ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ وہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیں، وہ بہت بڑی ڈگری کا مالک ہو جائے، وہ کسی بڑی اچھی جاب کا اہل بن جائے، وہ کسی بہت بڑی کمپنی میں لگ جائے، وہ کسی اس طرح کی سوچ تو بہت زیادہ ہے، اور اس کے پیچھے کافی کیریئر گائیڈنس اور وغیرہ وغیرہ کی کوششیں بھی ہوتی رہتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس آخرت کے کیریئر کا آپ کیا کریں گے جس کیریئر کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے. ہمارے وہ بچے جو دین کی تعلیم سے ناچنا رہیں گے اور انہیں توحید کا پتہ نہیں ہوگا، سنت کا پتہ نہیں ہوگا، دینی تعلیم اور تربیت سے وہ نابلد ہوں گے، ناچنا ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ یہ ڈگریاں اسے کس کام میں آ جائیں، کس کام کے آئیں، کس کام میں آئیں گی اسے ڈگریاں؟ یہ ڈگریاں اسے دنیا میں وقتی طور پر تو کام آ سکتی ہیں، لیکن یہ آخرت کے لیے اور لانگ ٹرم کے لیے جو آخرت کی زندگی ہے اس میں یہ چیزیں بالکل کام نہیں آ سکتی. تو اصل بتانا میں چاہتا ہوں کہ علم کی جو تلقین کی گئی ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر، مردوں کو، عورتوں کو، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ پورا اسلامی سماج، پورا اسلامی گھرانہ، پورا اسلامی سوسائٹی پورے طور پر، اور پورا ملک، اور اس طرح سے پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے آشنا ہو جائے، اسے توحید کا پتہ ہو، اسے دین کے احکام و مسائل کا پتہ ہو، اسے مسلمان بن کر کے جینے کا جو سلیقہ ہے اسے اس کا علم ہو جائے. ایک بچہ، ایک بچی، اس کے سامنے دین کے مسائل آتے ہیں، اسے کچھ بھی پتا نہیں، ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں، میڈیکل کی، طب کی، انجینئرنگ کی اور دیگر چیزوں کی ڈگریاں موجود ہیں اس کے پاس، لیکن اس کے پاس دین کی موٹی بات کا بھی پتہ نہیں ہے. کتنے ایسے مسائل نوجوانوں کی طرف سے آتے ہیں، نوجوان کا مطلب بھائیوں کی طرف سے بھی آتے ہیں، بہت ساری بہنیں بھی سوالات کرنے کے لیے جماعت کے دفتر میں آتی. حیران ہو جانا پڑتا ہے کہ سوالات کس طرح کے کیے جا رہے ہیں. ان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ کب پاکی ہوتی ہے، کب ناپاکی ہوتی ہے. کسی نے شادی کر لی، نکاح ہوا اس کا، دونوں کا پتا نہیں ہے کہ بھائی اس حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جمع نہیں ہو سکتا ہے، میاں بیوی ناپاکی کی حالت میں نہیں مل سکتے ہے اس کے ایام میں. دونوں کو پتا نہیں ہے، نہ عورت کو پتا ہے نہ شوہر کو پتا ہے، اور دونوں نہ جانے. اللہ اکبر. تو اس طرح کے مسائل عجیب و غریب ہیں. کتنی پستی ہے کہ ایک مسلمان کو، جو ایک مسلمان بچہ یا ایک مسلمان بچی، ایک خاتون خانہ جو ایک اسلامی گھرانے میں پڑھی ہے اور وہ بچوں کی تربیت دینے کے اس مرحلے میں ہے، اسے اس طرح کے موٹے مسائل کا پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، کوئی اجتہادی مسئلہ، کوئی باریک مسئلہ تو دور کی بات ہے، یہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہیں، صفائی کے، ستھرائی کے، طہارت کے مسائل ہیں، اس کا پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے. پہلے تو مسائل تو دور کی بات ہے، انہیں واجبات اور فرائض کا بھی پتہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب حالت ایسی ہے، سب کے سب جوہلا ہی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سماج کی جو عمومی جو صورتحال ہے، جنرلی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو دین کے علم سے دلچسپی کم ہے. اور بہرحال الحمدللہ جو اس سلسلے میں ادارے ہیں یا جو ذمہ داران ہیں یا جو علماء ہیں یا جو اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری سمجھنے کے قابل ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں. الحمدللہ ادارے ہیں، مساجد میں تعلیمی حلقات ہیں، دروس کا اہتمام ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ مدرسوں کا انتظام ہے، اس کے علاوہ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. موسم کے مناسبت سے بھی تعلیم و تربیت کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھنڈی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں کیمپ کا انتظام کیا جاتا ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ ہر طرح کے بچے، ہر طرح کی بچیاں، چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، ایک دم چھوٹے سے لے کر کے جوان اور جوان سے بھی زیادہ عمر جو بڑھاپے کی عمر کے ہوں، ہر طبقے کے لوگ دین کے علم سے آشنا ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی معلومات ان کے پاس ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی زندگی جی سکیں، اسلامی سلیقے سے ان کی زندگی میں حسن آ سکے، اور اس طریقے سے وہ مسلمانوں کے لیے آئیڈیل بن سکیں. اس تھوڑی سی بات کے بعد میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کچھ پہلو ذکر کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں، عام طور پر جو مردوں کی حالت ہے وہ یہ ہے کہ مرد عام طور پر ان کے لیے زیادہ دروس کا، جلسوں کا، پروگراموں کا، خطابات کا انتظام ہے، اور وہ اکثر و بیشتر ان کے پاس اس طرح کا مجال ہوتا ہے، یعنی فیسلٹی ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں. لیکن عام طور پر اس سلسلے میں عورتوں کے یہاں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. کوتاہی دونوں طرح سے ہے. ایک طرح سے کوتاہی تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ ان کے پاس وسائل نہیں ہے جتنا وسائل مردوں کے لیے ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مائیں، بہنیں، عورتیں
دنیا کے دیگر کاموں کے لیے تو بڑی دلچسپی رکھتی ہیں. اگر کسی نے شادی کے لیے کارڈ اگر بھیج دیا ہے اور کوئی معیاری شادی، معیاری کا مطلب دنیا کے حساب سے معیاری شادی ہے، ورنہ یہ سب کوئی شادی معیاری نہیں ہے. یہ دنیا پرستانہ شادیاں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی شادیاں ہیں، جس میں دنیا بھر کی مخالفتیں دین کی شریعت کی ہوتی ہیں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے اسلام کی مخالفت کے کام کیے جاتے ہیں. ایسی ساری شادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی، لعنت کو بلانے والی شادیاں ہیں. لیکن دنیا کے اعتبار سے بات کرتا ہوں میں تو میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے اتنی تیاری ہوتی ہے کہ جتنا تیاری بیچارہ وہ شادی والا یا شادی کے ذمہ داران کرتے ہوں گے اس سے کم تیاری یہ جانے والے نہیں کرتے. کپڑے سلانا، اس کے لیے انتظامات کرنا، اور تاریخ طے ہے اس کے لیے گاڑیاں بک کرنا، اتنا انتظام ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، بغل کی مسجد کے اندر ایک درس کا انتظام کیا گیا ہے جہاں دین سکھایا جائے گا. ایک پروگرام کا انتظام کیا گیا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں ماؤں بہنوں کو ہدایات دی جائیں گی، رہنمائیاں ملیں گی، انہیں اپنے مسائل کی معلومات دی جائے گی. ان کو اتنا شعور نہیں ہے، سرے سے اس کو شعور نہیں ہے کہ ہمیں اس مسجد میں بھی جانا چاہیے، وہ زیادہ اہم ہے. لیکن میرے بھائی، اصل معاملہ یہی ہے، کسی گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے میرے بھائی، اس کے لیے پورے طور پر 6 مہینے کی پلاننگ ہوتی ہے. ہمیں اس گرمی میں فلاں جگہ جانا ہے، سردی میں فلاں جگہ جانا ہے، پورے پیکج تیار کیے جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے سماج میں، کس طرح ہماری سوسائٹیوں میں دین سے بیزاری کا ماحول ہے اور دنیا پرستی کی طرف کس قدر لگاؤ ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور حالت یہ ہے مسلم سماج کی، آج دنیا کے اندر مسلمان شریف ہے، رسوا ہے، پستی کی طرف جا رہا ہے، اور اغیار ہمیں ہر طرح سے اچک لینے اور ہمیں تباہ کر دینے کے در پہ. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے دین سے دور ہیں. مسلمانوں کو اپنے دین کی موٹی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے. دنیا کی تعلیم، دنیا کا کلچر اور دنیا کی ترقیات جن کو کہا جاتا ہے ان میں اس قدر دلچسپی ہے، اللہ کی پناہ. میرے بھائیو، میرے بزرگ، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، خاص طور پر آپ حضرات تو ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں اور گارجین ہیں، آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. لیکن میں خصوصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ میں خصوصیت کے ساتھ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت مردوں کے لیے بھی تھی، عورتوں کے لیے بھی تھی. اور سماج جو ہے انسانی سماج، اسلامی سماج بھی اسی کے اندر ہے. انسانی سماج 2 طبقوں پر مشتمل ہے، مرد ہے اس کے اندر، عورتیں. آدھا کم سے کم عورتیں ہیں اور عورتیں آدھی ہیں تو وہ آدھے مردوں کو پیدا کرنے والی ہیں. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پورا سماج عورتوں پر ڈیپینڈ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کس طرح تعلیم کی طرف ابھارا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے، اپنی مسائل کو جاننے، حلال حرام، جائز ناجائز، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں عقائد سے لے کر کے اخلاق اور کردار تک کی، حتیٰ کہ پاخانہ، پیشاب، نہانے دھونے، چلنے پھرنے تک کے آداب، کپڑا اور لباس پہننے تک کے آداب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو سکھائے ہیں. اس کے پیچھے یہی تو مقصد ہے کہ یہ امت اب جاہلیت سے نکلے اور اسلام کی روشنی میں ایک ستھری زندگی گزارے، ایک آئیڈیل زندگی گزارے. ایک ماں کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے، اس معنی میں کہ باپ تو کم وقت اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی آئیڈیل ہے، اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہے. وہ اپنے بچوں کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اس کے سر پر مرد سے کہیں گنا زیادہ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو ایک نکتہ بتاؤں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ بات بتلائی ہے کہ عورتیں اگر مسجدوں میں جانے کے لیے اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دو، مسجد میں جانے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر نماز کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اس میں نکتہ یہ چھپا ہوا محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اگر سارے لوگ، مرد بھی مسجدوں میں پورے طور پر اور ساری عورتیں بھی مسجدوں میں اگر جائیں گی تو بچے جو گھر کے اندر پلنے والے ہیں، جو نہیں جا سکیں گے، وہ کہاں نماز دیکھیں گے، کہاں عبادت دیکھیں گے، کہاں انہیں دین کا درس سننے کو ملے گا، کہاں انہیں دین کی باتیں سننے کو ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان عورتوں کو اجازت دی مسجد میں جانے کی، لیکن یہ تلقین کر دی کہ ان کے لیے گھر بہتر ہے، تاکہ گھر کے اندر بھی نمازیں ہوتی رہیں، فرائض پڑھتی رہیں مائیں، اور نوافل پڑھتی رہیں، قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، دین کی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہیں، تاکہ وہ بچہ جو گھر کے اندر پلنے والا ہے، پرورش پانے والا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو دیکھے کہ میری ماں نماز پڑھتی ہے،
میری نماز فرائض پڑھتی ہے، واجبات کا اہتمام کرتی، سنن اور نوافل پڑھتی ہے، رات کو قیام بھی کرتی ہے، تلاوت بھی کرتی ہے قرآن کریم کی، اور لے کر کے کتابیں بیٹھ کر کے پڑھتی رہتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی بسا اوقات ہمیں قرآن کریم کی تب کی تفسیر، اس کا ترجمہ سناتی ہے، اور دین کی کتابیں پڑھ کر کے ہمیں سیرت کے واقعات اور نمونے ہمیں پڑھ کر کے بتلاتی ہے۔ اس ماحول کو گھر کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لوگوں کو، خواتین کو یہ تعلیم دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بہت بڑی حکمت کے پیش نظر یہ کام ہوا ہے۔ ماؤں کے یہاں، بہنوں کے یہاں بہت زیادہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں دلچسپی انہیں کم ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں اتنی بڑی تعداد ہو جاتی ہے کہ ان کا ایریا جو بنایا جاتا ہے پروگراموں کے لیے وہ تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن جو تربیت کی جگہیں ہیں، جہاں انہیں بڑے اطمینان کے ساتھ ان کی کوئی بہن بیٹھ کر کے دین کے مسائل سکھائے گی، یا کوئی عالم آئے گا مسجد میں بیٹھ کر کے وہ انہیں دین کی تعلیم دے گا، ان کے احکام و مسائل بتلائے گا، ان کے عقائد کی اصلاح کرے گا، انہیں تربیت کی اصول و ضابطے کی تعلیم دے گا، اس طرح کی مجلسوں میں ان کی دلچسپی قدرے کم مانی جا رہی ہے۔ جیسا کہ رپورٹ بتاتی ہے، عام طور پر تربیتی پروگراموں کے اندر ان کی دلچسپیاں کم ہیں۔ میں خاص طور پر اپنے بھائیوں کو تلقین کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ اپنے ماں، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو خاص طور پر تلقین کرو، کوئی درس چھوٹنے نہ پائے، کوئی پروگرام ضائع نہ ہونے پائے۔ ہر جگہ جہاں جہاں پروگرام کا موقع ملے اور وہاں شرکت کرنا ممکن ہو، پہنچ کر کے شریک ہو۔ اور یہ بھی نہ سوچے آپ لوگوں میں سے کوئی یہ نہ سوچے کہ اب کیا ہے، 60 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، اب کون سا دین حاصل کرنے کا ٹائم ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی غلطی۔ میں آپ کو بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو شادیاں کی ہیں، ان میں سے صرف ایک شادی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا تھا، جو ایک باقرہ تھی، کنواری تھی۔ باقی ساری امہات المؤمنین کیا تھی؟ وہ سب کے سب عمر رسیدہ تھی، بیوہ تھی، مطلقہ تھی۔ ایسی خواتین سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا۔ آپ کو بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے بارے میں باقاعدہ شفا، جو ایک خاتون تھی اور جو پڑھنا لکھنا اور تعلیم تربیت جانتی تھی، ان کو اسپیشلی حکم دیا کہ تم میری بیوی حضرت حفصہ کو تعلیم کیوں نہیں دیتی، انہیں پڑھنا لکھنا کیوں نہیں سکھاتی۔ یعنی آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے نبی ہیں، لیکن وہ حضرت حفصہ کی شوہر بھی ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو تعلیم کے لیے، اپنی بیوی کو تربیت دینے کے لیے، اپنی بیوی کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جس ماحول میں پلی بڑھی تھی اور پیدائش ان کی ہوئی تھی، وہ جاہلیت کا ماحول تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی حضرت حفصہ ہیں، تو وہ سب کوئی ماحول نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی، اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد دین آیا، اسلام آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ مثال قائم کی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنے بچوں کے سلسلے میں فکر مند رہے، وہ کوشش کرے، اگر وہ خود عالم ہے، سمجھدار ہے، دین کا علم ہے اسے، تو اس کی تلقین کرتا رہے، سکھاتا رہے، بتاتا رہے، اور اس کے بعد جو مواقع میسر آئیں پروگراموں کے، دین کی تعلیم کی، تربیت کے، ان میں خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بھیجے، لے کر کے جائے، نگرانی کرے۔ اور اس کے بعد آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیں، بچے کیسے پلتے بڑھتے ہیں۔ یہ مائیں اگر جاہل ہوں گی، اگر یہ نابلد ہوں گی، دین کا شعور ان کے پاس نہیں ہوگا، تو مجھے بتاؤ کہ وہ بچے جو پیدا ہونے والے ہیں، یہ جو پیدا ہوئے ہیں، ان کی تعلیم تربیت کا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ وہ ماں کیا سکھائے گی جسے خود بھی اسے توحید کا پتہ نہیں، سنت کا پتہ نہیں، دین کے مسائل، موٹے موٹے مسائل کا پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا تھا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا جہنم کی آگ؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ ہے کہ آپ اسے پکڑ کے گھسیٹ کر کے جہنم سے دور کریں گے؟ کیا معنی ہے آیت کریمہ؟ آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، علماء نے، حضرت علی نے اور دیگر صحابہ نے، تابعین تفسیر کی، کہا جہنم سے بچانے کا بیوی بچوں کو حکم جو دیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں دین کی تعلیم سے آشنا کرو، انہیں توحید سکھاؤ، سنت سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، انہیں فرائض و واجبات کی تعلیم دو، انہیں حلال و حرام اور صفائی ستھرائی اور جتنے بھی معاملات کے مسائل ہیں سب کی تعلیم دو، تاکہ یہ اس تعلیم کو پا کر کے اپنی زندگی سدھارے اور اسلام کی زندگی جی کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ معنی ہے اس کا۔ میرے بھائیو، انسان اپنے بچے کے بارے میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کو ماچس کی تیلی بھی اس کو لگ جائے جلتی ہوئی، کیونکہ اسے تکلیف ہوگی، اتنا گھبراتا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اسے پرواہ نہیں ہے۔
کہ جہنم سے آگ سے کیسے بچے گا وہ جو کتنی گنا زیادہ ہے میرے بھائیوں؟ 69 درجہ، 70 گنا ہے جہنم کی آگ، جس میں سے ایک حصہ دنیا میں ہے، اور قیامت تک جتنی آگ جلتی رہے گی وہ سب اسی ایک حصے کی آگ ہے، اور 69 حصے جہنم کے اندر ہے جس میں انسان کو جلایا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں اس سلسلے میں، اور آپ دیکھیے کہ آپ نے امت کو جو تعلیم دی، تربیت دی، خواتین کو سکھایا کہ تمہیں دین کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہی، لیکن جو تربیت کا ماحول بنا مدینہ منورہ کے اندر، اس ماحول کا عالم یہ تھا کہ وہ خواتین امت کی مائیں بہنیں، میرے بھائیوں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے فرط محبت سے، شوق سے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غلبنا الرجال، مرد تو ہم سے بازی لے گئے۔ آپ کے درس میں، آپ کے جلسے میں، آپ کے خطبے میں، آپ کے پروگرام میں، آپ کی جہاد میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ میں رہتے ہیں اور آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ان کو حدیثیں ملتی ہیں، ان کو آپ کا قول ملتا ہے، آپ کا فعل ملتا ہے، آپ کی حدیثیں، سب کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی انتظام نہیں، ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، کبھی کبھار کوئی موقع ملتا ہے تو ہمارے لیے بھی کوئی مناسب انتظام ہونا چاہیے، شایان شان انتظام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتوں کی ٹیم پہنچی اور آ کر کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا تُعَلِّمُنَا فِيهِ مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے ٹائم لیں، جیسے آج ٹائم دیا جاتا ہے، بھائی ہمارے یہاں پروگرام ہے، آپ کو آنا ہے، ٹائم، ہم آپ سے وقت لینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے وقت میں سے ہفتے میں ایک وقت، ہمارے ایک دن ہمیں دے دیجئے، جس دن آپ ہمارے پاس آ کر کے ہمیں تعلیم دیں گے جو علم اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ خواتین نے آ کر کے درخواست کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تسلیم کیا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں فلاں دن آیا کروں گا اور آ کر کے تمہیں تعلیم دیا کروں گا، تمہارے درمیان درس ہوا کرے گا، تمہیں میں دین کے احکام و مسائل سکھاؤں گا، تمہارے جو سوالات ہوں گے میں ان سوالات کے جوابات دوں گا، فتوے بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر عمل کیا، اس کے بعد باقاعدہ آپ جانے لگے اور باقاعدہ آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا، اور ضمن میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جس عورت کے 3 بچے بچپن میں وفات پا جائیں گے وہ اسے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ کنہ لہو سترا من اللہ، 3 بچے جس کے مر گئے تھے بچپن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ صلہ عطا فرمائے گا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نعمت کو چھینا ہے، اولاد کی نعمت کو، تو اس کے بدلے میں اگر اس نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قیامت کے دن جہنم سے بچاؤ کا آڑ کا ذریعہ بنا دے گا۔ ایک عورت نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر کسی عورت کے 2 بچے بچپن میں مر جائیں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو بھی یہ فضیلت ملے گی۔ تو ایسی بہت سارے مسائل میرے بھائیوں اور بہت ساری چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، تعلیم سے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ مسجدوں میں عورتوں کو آنا منع ہے، مسجدوں میں عورتوں کو آنا منع نہیں ہے۔ مسجدوں میں عورتوں کو آنے کے سلسلے میں جب سوال کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوهن، انہیں مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، مسجدوں میں آنے کا حکم دیا گیا، گویا کہ اگر وہ آنا چاہے تو تمہیں حکم یہ ہے کہ تم روک نہیں سکتے، ان کو آنے دو تاکہ وہ آئیں، عبادات بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اور اس کے بعد جو دین کی باتیں ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، ان سب سے وہ استفادہ کریں اور اپنے آپ کو جہالت سے، لا علمی سے نکالیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ اس بات کو محسوس کریں کہ یہ بالکل جڑ کی بات ہو رہی، بنیاد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ان ماؤں کی اصلاح ہو گئی، یہ مائیں تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہو گئی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والی نسل تربیت یافتہ پیدا ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، تہذیب اور شرافت کا ایک آئینہ بن کر کے امت کے سامنے ابھرے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان ماؤں کی تربیت دے دی جائے۔ تو ماؤں کی تربیت، خواتین کی تربیت اور تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، تربیت سے آپ غور کریں، اگر آپ تفصیل میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ کتنی صحابیات تیار ہو گئی، بڑی بڑی عالمات، فاضلات، بڑی بڑی، میرے بھائی امت کے اندر ان کے نام موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کچھ نام لوں بھی اگر وقت ملے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے، تربیت سے، وہ جو درس میں شرکت کرتی تھیں، وہ جو تعلیم میں بیٹھتی تھیں، وہ جو مسائل پوچھتی تھیں، وہ جو مسجدوں میں آ کر کے سوالات کرتی تھیں اور خطبے میں سنتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو بتاؤں عجیب بات، آج لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے فتنہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں،
ٹھیک ہے یہ تو ہمارے بھائیوں کی بات ہے کہ مسجدوں میں آنے سے فتنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عجیب و غریب بات ہے یہ کہ دنیا کی ہر جگہ جانے سے فتنہ نہیں ہوتا. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. بدترین جگہ مارکیٹ ہے جہاں شیطان، چور، اچکے، لٹیرے موجود ہیں، وہاں جانے سے فتنہ نہیں ہوتا. اور مسجدیں جو سب سے زیادہ پیاری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، وہاں آنے سے، نماز اور دین کی باتیں سننے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. عجیب و غریب بدعقلی کا سودا ہے جس پر تبصرہ کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا، بار بار یہ باتیں آتی رہتی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں، مسجد نبوی میں باقاعدہ ایک دروازہ فکس تھا، خاص تھا، جس دروازے سے عورتیں داخل ہوا کرتی تھی. اور سب جانتے ہیں اب تو مسجد نبوی کو شاہد نے کافی بڑھا دیا، لیکن وہ ایریا یعنی وہ حصہ مسجد نبوی کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اس مقدمے کو آپ دیکھیں، اگلے والے حصے کو بقیع کی طرف جہاں باب جبریل ہے اسی سے متصل اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اسی نام سے گیٹ موجود ہے، باب النساء، عورتوں کا گیٹ، عورتوں کا دروازہ. اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں خیر بات تفصیل میں چلی جائیں گی، وقت زیادہ چلا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دروازے کو خاص کر، اس دروازے سے صرف عورتیں داخل ہوں گی. اگر عورتیں مسجدوں میں نہیں جاتی تو دروازے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں سے منع کر دیا گیا کہ مرد وہاں سے نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلقین کے مطابق عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں، آپ سے آپ کی حدیثیں اور دین کی باتیں سنتی تھی، تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتی تھی. یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کا، ازواج مطہرات کا. اور آپ دیکھیے آپ کی بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کثرت سے آپ کے ساتھ رہتی تھی اور آپ کی باتیں سنتی تھی، وہ کتنی بڑی عالمہ، فاضلہ اور محدثہ ہیں. امت کے اندر ان کا نام ہے. میرے بھائی ازواج مطہرات میں آپ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سب جانتے ہی ہیں کہ اتنی بڑی عالمہ، فاضلہ، محدثہ کہ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ان کے اتنا علم صرف مسلمانوں کی خواتین میں سے کسی کے پاس نہیں بلکہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے. جتنا بڑا علم پوری دنیا میں حضرت عائشہ کو ملا ہے اتنا علم پوری دنیا کی خواتین کے پاس موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو سننا، ہر دم آپ سے علم حاصل کرنا، یہ مقصد تھا. بڑے بڑے صحابہ آپ کے پاس آ کر کے مسائل پوچھا کرتے تھے، آپ کی خادمہ کے ذریعے سے مسائل پوچھا کرتے تھے، آپ کے شاگرد حضرت مسروق ابن الاجدع یمانی کے ذریعے سے مسائل پوچھا کرتے تھے. تو اتنے بڑی صحابیات، اتنی بڑی عالمات، فاضلات، محدثات، افقہ نساء دنیا میں سب سے زیادہ علم والی خاتون تھی. اس کے علاوہ حضرت حفصہ کو آپ دیکھیے، حضرت ام سلیم کو دیکھیے، حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب کو دیکھیے. اور میرے بھائیوں اس طرح کی کتنی خواتین ہیں بڑی بڑی عالمات، فاضلات. یہی نہیں کہ ان کو دین کی موٹی باتیں صرف معلوم ہیں جس کے ذریعے سے اپنے گھر کی اصلاح کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو دیندار رکھیں گی، اپنے شوہر کو غلط سے، بے نمازی شوہر کو نماز سے آگاہ کریں گی، اور اپنے شوہر کو ہر طرح کی اچھائیوں کی تعلیم دے گی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے شوہر کو روکیں گی. جب بھی کوئی چیز دکھائی دے گی، نظر آئے گی ان کو، اپنے شوہر کو منع کرے گی. یہ حرام اسلام کے اندر، ایسا آپ نہیں کر سکتے. اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے یہ. آپ اس سے بچیے، توبہ کیجیے. نماز نہیں پڑھتا، بیوی اگر ایماندار ہو جائے، تعلیم یافتہ ہو، اپنے شوہر کو نماز کی تعلیم دے سکتی ہے. میرے بھائیوں عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نظام ہے. تعلیم و تربیت کے راستے جہاں سے بھی کھلیں اسے کھولا جائے گا اور اس کو پروان چڑھایا جائے گا، اس کو حوصلہ دیا جائے گا، تشجیع کی جائے گی اس کی. یہ طریقہ ہے اس دین کا، اس شریعت کا مزاج ہے. میرے بھائیوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں اور آپ کی صحابیات بڑی بڑی عالمات، فاضلات تھیں جن سے لوگ دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے. یہی نہیں کہ صرف وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لائق ہیں، موٹی موٹی باتیں بتانے کے لائق ہے، نہیں، فتوے دینے کے قابل ہیں. فتوا دینے والی خواتین، مسائل میں مردوں کی، خواتین کی مدد کرنے والی خواتین، ایسی بڑی بڑی عالمات اور فاضلات ہیں. اور مجھے ایک بات یاد ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے نام شاید سنا ہوگا امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا. امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اسلامی دنیا کے ایک عظیم الشان مورخ ہیں، بہت بڑے سیرت نگار اور تاریخ کے علم رکھنے والے ہیں، اور ان کو امام الحفاظ کہا جاتا ہے یا حافظ الدنیا کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اتنا بڑا حافظے والا آدمی شاید ہی کوئی ملے گا. آپ کو بتاؤں امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تاریخ دمشق کے نام سے ہے. دمشق میں جو بھی آیا ہے، بسا ہے، رہا ہے، گزرا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ کاروبار کرنے والا ہو، چاہے وہ سروس کرنے والا ہو، کیسا بھی آدمی ہو، جتنے لوگ دمشق کے اندر گزرے ہیں ان سب کی سیرت انہوں نے اکٹھا کر دی ہے. 80 جلدوں میں دنیا کے اندر یہ کتاب موجود ہے. امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 571 ہجری میں ہوئی.
571. مجھے بتانا اصل یہ ہے کہ امام ابن عساکر اتنے بڑے عالم تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے اساتذہ تھے جن سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا. آپ کو بتاؤں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جن سینکڑوں ہزاروں علماء سے علم حاصل کیا ہے ان میں سے 80 سے زائد خواتین ہیں جن سے میں نے علم حاصل کیا ہے. یعنی ان کے اساتذہ میں 80 سے زیادہ ان کے اساتذہ عورتیں تھیں، بڑی بڑی محدثہ، فقیہہ، مورخہ، جن سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو پتہ یہ لگا ہے، معلوم یہ پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو، خاص طور پر خواتین کو، تعلیم کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں بڑی تلقین فرمائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا، من اتى هذا المسجد ما اتى یا ما اراد الا ان يعلم او يتعلم. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا كان کمن حج حجا تاما حجه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی کوئی مرد ہو یا عورت ہو اللہ کے گھر میں، مسجد میں آئے، اس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو، علم حاصل کرنا ہو، دین سیکھنا ہو یا دین سکھانا ہو، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے. نماز تو ہے ہی ہے، قرآن کی تلاوت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر مسجد میں آتا ہے اس کا مقصد دین سیکھنا ہے یا دین سکھانا ہے، علم حاصل کرنا ہے یا علم پہنچانا ہے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک مکمل حج کا ثواب ملے گا. ایک بار آ جانے کی فضیلت ہے. اس مقصد کے لیے اگر آدمی آپ کی فضیلت کس کے لیے؟ خالی مردوں کے لیے ہے؟ مردوں عورتوں سب کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے مرد بیٹھ کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں نمازیں جب ہوتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے مسجد نبوی میں تو آگے کی صفیں مردوں کی ہوا کرتی تھی اور پیچھے صفیں لگتی تھی وہ خواتین کی ہوتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها وخیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها. مردوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو آگے کی طرف ہو اور بدترین صف ہے جو پیچھے کی طرف لگے. عورتوں کی سب سے بہترین صف وہ ہے جو آگے کی طرف، پیچھے کی طرف لگے، اور بدترین صف وہ ہے جو مردوں کی طرح عورتوں کی آگے کی طرف لگے. تو مردوں کے پیچھے عورتیں صف بندی کر کے بیٹھا کرتی تھی، نماز پڑھا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں حضرت المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اثر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس اور آپ کا پیغام، آپ کا فرمان سنا کرتی تھی عورتیں بھی جیسے مرد سنا کرتے تھے اور آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھی. میرے بھائیوں، خواتین کی یہاں تعلیم اور تربیت کا بڑا اچھا ماحول ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے حضرات انصاری خواتین، انصاری عورتیں جو مدینے کی خواتین تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ذوق شوق کے ساتھ علم حاصل کیا کرتی تھی. بہت زیادہ بڑی بڑی فقیہہ اور خطیبہ پیدا ہوئی. آپ نے سنا ہوگا اسماء بنت یزید کا نام، اسماء بنت یزید الانصاریہ الاشعلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خطیبۃ الانصار کہا جاتا ہے. بعض علماء نے لکھا خطیبۃ العرب. پورے عرب میں مسلمانوں میں سب سے بڑی خطیبہ اگر کوئی تھی تو حضرت اسماء بنت یزید تھی، اور بڑی نمائندہ خاتون تھی. بڑھ چڑھ کر کے دین کی تعلیم اور تربیت اور مسائل کو پوچھنے اور اپنی خواتین بہنوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کے قیادت کیا کرتی تھی، نمائندہ بن کر کے جایا کرتی تھی. تو یہ کام ہونا چاہیے. ہماری ماں بہنوں کو بھی اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے اور انہیں اس بات کا شوق دلایا جا رہا ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر کے دین کا علم حاصل کریں. الحمدللہ آپ کے آس پاس مسجدیں ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر ان کے لیے، خواتین کے لیے خصوصیت کے ساتھ عام طور پر ان کے لیے مسجد یعنی نماز کے لیے جگہ کا انتظام ہے. ان کے لیے پاکی کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے مستقل سیپریٹ اور نہایت ہی محفوظ انتظام ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے لیے انتظام ہے. ورنہ آج کچھ ہی سالوں پہلے تک حالت یہ تھی کہ عورتوں کو ایسا لگتا تھا کہ پورے طور پر مسجدوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، ان کا اللہ کے گھروں میں کوئی حصہ نہیں. کبھی کوئی تعلیم نہیں، کبھی کوئی تربیت نہیں، کوئی درس نہیں، کوئی خطاب نہیں، کوئی چیز انہیں نہیں ملا کرتی تھی. آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جس طرح سے وسائل کی فراہمی ہوئی ہے، بے شعور پیدا ہوا، بیداری پیدا ہوئی ہے. ماؤں بہنوں کے لیے الحمدللہ مسجدوں میں نماز کی جگہوں کا بھی انتظام ہے اور اس کے لیے سارے وسائل کا انتظام ہے. اور آپ کی اس مسجد کے اندر بھی الحمدللہ ماہانہ 1 سے 2 مرتبہ خواتین کے لیے خصوصی درس کا انتظام ہے، خصوصی اہتمام. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں سب کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے اعتبار سے. جو جتنا زیادہ اس سلسلے میں ذمہ دار ہے اتنا زیادہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو مسجدوں کے اندر ان دروس میں خصوصی کے ساتھ بھیجیں
اور میرے بھائیوں اس کی برکتیں ہم آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے. اگر ہم اس کی فکر کریں گے تو اس کا نتیجہ ہماری زندگیوں میں دکھائی دے گا. اور بہت اہم ہے اس کی یہ چیز. اور آپ کو اگر میں سروے بتاؤں دنیا کے اندر کہ کرسچن مشنری جس کو مسیحی کہا جاتا ہے, عیسائی مشنری, وہ کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں, تو آپ حیران ہو جائیں گے. کتنی زیادہ ان کی سازشیں ہیں دونوں پہلو پر. ہمیں دین کی تعلیم سے دور رکھنے کے لیے, ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھنے کے لیے اور مشینری کی تعلیم پہنچانے کے لیے پوری انرجی لگ رہی ہے. اس کے پیچھے ساری کوشش چل رہی ہے اور اس کے لیے بہت ساری تفصیلات موجود ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے اس حوالے سے. تو میں بڑی ہی عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں سے جو مسئول ہیں, ذمہ دار ہیں اور اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں اور گارجین ہیں, ان سے بھی میری درخواست ہے. اور خاص طور پر ہماری مائیں اور بہنیں جو مسجد میں مجلس میں تشریف رکھتے ہیں, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک عربی شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. کہتا ہے ماں جو ہے, ایک ماں جو ہوتی ہے وہ خود اپنے آپ میں ایک مدرسہ ہے, ایک اسکول ہے, ایک یونیورسٹی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اس کا یہی رول ہے, اس کا یہی کردار ہے. اذا اعددتها, اگر تم نے اس مدرسے کو تیار کر لیا, اسے دین کی تمام علوم کی سے متعلقہ چیزوں کی تعلیم تم نے دے دی, ایمان و عقائد اور عبادات سے لے کر کے اخلاق, کردار, تہذیب, شرافت سب کو سکھا دیا. اعددت شعبا طیب الاعراق, تو اس کے نتیجے میں ایک پوری مملکت, ایک پورا پاپولیشن تیار ہو جائے گا جو مضبوط بنیادوں پر تیار ہوگا. یہ ماں کا کردار ہے. اور شاعر کیا کہتا ہے کہ ان بچوں کے بارے میں ہم کون سی امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا بھلا ہوگا جن کو پرورش کرنے والے, جن کو دیکھنے والیاں ان کی جاہل مائیں اگر تربیت دیں گی بچوں کی تو بچے کس طرح تیار ہوں گے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اور ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, بچیوں کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں, میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آئیڈیل کے بغیر کوئی کام دنیا میں ہوتا نہیں. آئیڈیل قائم کرو, پہلے آئیڈیل قائم کرو. جو ذمہ داران ہیں وہ سب سے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیں, اپنی بیویوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو, اپنے بچوں کو سب سے پہلے اس طرح کے دروس میں, پروگراموں میں حاضر کریں. سب سے پہلے آئیڈیل بنے. ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کوئی آپ سے کہے کہ اپنے بچوں کو تو کبھی نہیں بھیجتے, ہمیں ہر دم کہتے رہتے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئیڈیل بنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں آئیڈیل اور قدوہ بننا ہے. اپنی امت کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئیڈیل بن کر کے پیش کریں. نیکی کی طرف خود آگے بڑھو, پہلے پیش رہو, اس کے بعد ترغیب دے کر کے دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر برکتیں آئیں گی اس سلسلے میں. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں بہت کچھ ہدایات دی ہے اور بڑی کچھ فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کا یہ موقع تو نہیں ہے, لیکن ایک بات صرف اور صرف ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں امت کی خواتین کے اندر خاص بات جو ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہلو سے انہیں زیادہ تاکید کی گئی کہ وہ سماج میں, سوسائٹی میں کس اسٹیٹس کی ہیں, کس معیار کی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, اللہ نے فرمایا عورتوں کی, نبی کی بیویوں, نبی کی عورتوں, تمہارا معاملہ دوسروں سے ہٹ کر کے ہے, تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نمایاں ہو, نبی کی بیویاں ہو. اور نبی امت کا آئیڈیل ہے, امت کی خواتین نبی کی بیویوں کو آئیڈیل سمجھتی ہیں. نبی کی بیویوں کا کیا کردار ہے, کردار دیکھ لو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, دیکھ لو حضرت حفصہ کا, حضرت میمونہ اور ام سلمہ کا, اور دیگر ازواج مطہرات کا, زینب بنت جحش کا, زینب ام المساکین, دا کر کے دیکھو آئیڈیل. اس سلسلے میں جو تعلیم و تربیت کا جو نظام ہے, چونکہ اس کا تعلق آئیڈیل سے ہے, اسوے سے ہے, نمونے سے ہے, اس لیے اس سلسلے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر جو ذمہ داران ہیں, جو علماء ہیں خاص طور پر, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے پیش رہیں. ان کی گھر کی خواتین, ان کے بچے اس میں دلچسپی لیں, شوق لیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں. اور ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, میں تلقین کرتا ہوں کہ آپ کے یہاں اس مسجد میں بہت اچھا درس کا, بہت اچھا خواتین کے لیے دینی پروگرام کا انتظام کیا جاتا ہے. الحمدللہ علماء کے بیانات بھی ہوتے ہیں, اور جو مسائل صفائی ستھرائی اور طہارت, اور یا کہہ لیجیے کہ خواتین کے جو نسائی گھریلو مسائل سے تعلق رکھنے والے موضوعات ہیں, ان موضوعات پر
ہماری بہنیں جو عالمات ہیں، فاضلات ہیں اور داعیات ہیں، ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے خطابات ہوتے ہیں. بہت بڑی نعمت ہے یہ. ان سے فائدہ اٹھاؤ اور شوق سے، اہتمام سے ان میں حاضر ہو کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دو اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تعلیم کرو، اپنی تربیت کرو، اپنی ذات سے جہالت کا خاتمہ کرو اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے اور پھر غیروں کی طرف سے، دیگر لوگوں کی طرف سے جو یہاں جو جہالتیں ہیں ان جہالتوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں ہوش مندی کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں غیروں کی جو سازشیں ہیں، اغیار کے جو ناپاک منصوبے ہیں امت کی بہنوں کے بارے میں، امت کی بیٹیوں کے سلسلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سلسلے میں ہمیں اس حوالے سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر عیسائی مشنری، اور علماء نے بڑی تفصیلات گفتگو کی ہے، شیخ صالح فوزان نے اور دیگر لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ کیسی کیسی سازشیں یہ کرسچن مشینریاں، عیسائی مشینریاں مسلمانوں کے سلسلے میں اور ہماری بہنوں کو تعلیم سے، تربیت سے دور رکھنے کے لیے، دین کی تعلیم سے آشنا نہ ہونے پائیں. باقاعدہ ان کی تقریروں میں باقاعدہ بیانات ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ مسلمانوں کا بچیوں کا اسکول ہے، مدرسہ ہے، تعلیم گاہ ہے، جہاں اتنی ہزار بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. عیسائیوں تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے ان کو بہکانے کے لیے کچھ کیا؟ ان کو ورغلانے کے لیے کچھ کیا؟ ان کو کچھ لالچ دے کر کے وہاں سے دور کرنے کے لیے کوئی کوشش کی؟ ایسی گفتگو، ایسی تقریریں یہودی مشینریاں، عیسائی مشینریاں کر رہی ہیں، اپنے لوگوں کو بیدار کرتی ہیں. اور آج حالت یہی میرے بھائیوں، کتنی پستی ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. بات دوسری طرف چلی جائے گی. آپ دیکھیے، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں. کتنے مسلمان بھائی ہماری اس مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، یہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے جن اسکولوں کی بات کر لیتے ہیں. مدرسے میں تو جانا نہیں چاہتے جلدی، اللہ ماشاءاللہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی شوق اللہ نے دے رکھا ہو، اللہ رحم اللہ، ورنہ تعلیم کے لیے جن اسکولوں کا وہ سلیکشن کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، وہ کون سے ہوتے ہیں؟ کانوینٹ. اور کیا کہتے ہیں اس وقت؟ کہتے ہیں وہاں معیاری تعلیم ہوتی ہے، تعلیم معیاری ہوتی ہے، لٹریچر اچھا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جھکایا بھی جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا بھی کیا جاتا ہے مورتی کے سامنے، اور عیسائیت کی تعلیم دی جاتی ہے. ایمان اور عقائد سے انہیں بے دخل کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اس طرف کسی مسلمان کا ذہن جاتا ہے؟ کبھی سوچا اس سلسلے میں کہ منفیات کیا ہے؟ ہمارا بچہ اتنی معیاری تعلیم حاصل نہ کرے کہ اپنے دین کو بیچ دے، اپنے عقیدے کا سودا کر لے، اپنی اسلامی تہذیب و کلچر کو بیچ ڈالے. ایسی تعلیم کی تربیت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. غیروں کے ساتھ بھاگنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لڑکیوں کی شادی نبھا لینے کے، رچا لینے کے، کورٹ سے میرج کر لینے کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، اس میں کس کا کردار ہے؟ ان تعلیمی اداروں کا بھی بہت بڑا کردار ہے. جن کے ساتھ وہ اٹھتی بیٹھتی ہیں، جن کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، جن کے ساتھ وہ جاب اور سروس کرتی ہیں، ان کی پوری تہذیب کا، کلچر کا اثر ان کے اوپر پڑتا ہے. اگر ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اگر دینی تعلیم کی روشنی میں لا کر کے انہیں اگر اسلامی ثقافت نہیں سکھائی تو مستقبل میں کچھ کہا نہیں جا سکتا حالات کیسے ہو جائیں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بیداری کی اور ہوش مندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ ایمان کا، عقیدے کا حصہ سمجھ کر کے ہمیں خود بھی دین کا علم حاصل کرنے، بچوں کو اور اپنی خواتین کو اس سلسلے میں پیش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.